وہ قرضے لینے کا عادی نہیں تھا، مگر تجارت میں مسلسل خسارے نے اسے 4000 دینار کا مقروض کر دیا تھا۔ دینار سونے کا ہوتا ہے اور 4000 دینار اس زمانے کی بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ قرض خواہ نے اس پر مقدمہ کیا تو قاضی نے اسے عدالت میں طلب کر لیا۔ پوچھنے پر اس نے قرضے کا اعتراف کیا اور بتایا کہ میں اس وقت کوڑی کوڑی کا محتاج ہوں، قرضہ میں نے ضرور ادا کرنا ہے مگر اس وقت کسی طرح بھی ادا کرنے کی حالت میں نہیں ہوں۔ قاضی نے کہا کہ پھر تو آپ کو قانون کے مطابق گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ قاضی صاحب، میں گھر میں بتا کر نہیں آیا، میرے بیوی بچے سب انتظار میں ہوں گے، مجھے صرف ایک دن کی مہلت دے دیں، میں کچھ ادھار لے کر گھر میں کھانے پینے کا سامان وغیرہ دے کر آؤں اور بیوی بچوں کو الوداع کہہ کر آؤں۔ قاضی نے کہا کہ آپ کوئی ضامن دے دیں تو ہم آپ کو ایک دن کی مہلت دے سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ قاضی صاحب، میرے ضامن میرے آقا اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قاضی غصہ ہو گیا کہ تم کیسی بے ادبی کر رہے ہو، ضامن کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اگر تم نہ آئے تو ہم اسے گرفتار کر لیں گے، پھر نعوذ باللہ تم اتنا بڑا نام لے رہے ہو، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب تمہیں ملحوظ نہیں؟ اس نے کہا کہ قاضی صاحب، میرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضامن بنانے کا مطلب آپ نہیں سمجھے۔ دراصل ضمانت کے طور پر سب سے قیمتی چیز رکھوائی جاتی ہے اور میرے پاس سب سے قیمتی چیز یہی ہے۔ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، میں اپنی یہ قیمتی چیز اپنے ساتھ آخرت میں لے جانا چاہتا ہوں اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سب امتیوں کو وعدے اور عہد کی پابندی کا حکم فرماتے ہیں۔ چنانچہ اگر میں کل واپس گرفتاری دینے نہ آیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان ہو جاؤں گا، چنانچہ میں نے یہ قیمتی چیز بطور ضمانت کے رکھوائی ہے۔ اگر میں کل حسب وعدہ نہ آیا تو قیامت کے دن مجھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شمار ہی نہ کیا جائے۔ یہ سن کر قاضی اور قرض خواہ دونوں کی گردنیں جھک گئیں، آنکھیں بھیگ گئیں اور انہوں نے اسے گھر جانے دیا۔ وہ صاحب گھر پہنچے، اپنی بیوی کو سارا قصہ سنایا اور کہا کہ میں کچھ قرضہ اٹھاتا ہوں، اس سے تم اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنا اور میرے پیچھے اپنا اور ان کا خیال رکھنا۔ بیوی بہت ایماندار تھی، وفادار تھی، کہنے لگی کہ آج کھانے کا کچھ موجود ہے، میں بچوں کو کھلا کر سلا دیتی ہوں، آپ مزید قرضہ نہ لیں۔ آپ نے جو چیز ضمانت میں رکھوائی ہے آج میں اور آپ اس کو مزید پکا کریں گے اور ساری رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے۔ بچوں کو کھانا وغیرہ کھلا دیا، بچے آرام سے سو گئے۔ اب میاں بیوی باوضو بیٹھ کر درود پاک پڑھنے لگے۔ کافی رات گزر گئی، بیوی تو پڑھتی رہی، خاوند کی آخر آنکھ لگ گئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرضی کے خواب میں فرمایا کہ صبح فلاں شخص کے پاس چلے جانا، اسے میرا سلام دینا اور ایک علامت ارشاد فرمائی کہ یہ اس کو بتانا، وہ تمہارا قرضہ اتار دے گا۔ صبح وہ شخص اس آدمی کے پاس پہنچا، پورا خواب اس آدمی کو سنایا۔ وہ کچھ متردد ہوئے تو ان کو علامت بتائی اور وہ رونے لگے۔ فوراً 8000 دینار لے آئے، فرمایا کہ 4000 قرضہ اتار دینا اور 4000 ہدیہ ہے، اس خوشی میں کہ آپ کے ذریعے مجھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام اور پیام آیا ہے۔ وہ صاحب 2 تھیلیاں اٹھائے عدالت کی طرف بھاگے۔ وہاں قاضی صاحب باہر بے چینی سے کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر آگے بڑھے، بہت محبت سے ملے اور ایک تھیلی دی اور کہا کہ اس میں 4000 دینار ہیں، یہ میری طرف سے ہدیہ ہیں، ابھی قرض خواہ آئے گا اس کو ادا کر دینا۔ میں تو صبح سے تمہارے انتظار میں کھڑا تھا، مجھے رات زیارت نصیب ہوئی اور تمہارا قرضہ اتارنے کا حکم ملا۔ یہ کہہ کر دونوں عدالت میں جا بیٹھے۔ وقت ہوا تو قرض خواہ بھی آ گیا۔ قاضی نے بتایا کہ یہ شخص پیسے لے آیا ہے، آپ وصول کر کے دستخط کر دیں۔ تو اس قرضی نے کہا کہ قاضی صاحب، میں نے قرضہ معاف کر دیا ہے اور مزید
ان کے لیے 4000 دینار ہدیہ بھی لے کر آیا ہوں۔ رات مجھے بھی خواب میں زیارت ہوئی اور قرض معاف کرنے کا مجھے حکم ملا ہے۔ پھر وہ سب آپس میں خوب گلے ملے اور ان صاحب کو دروازے تک چھوڑنے آ گئے۔ وہ جو گھر سے خالی ہاتھ نکلے تھے اب اتنی بڑی رقم لے کر گھر واپس آئے۔ یہ ہے نسبت کی طاقت اور یہ ہے یقین کی قوت۔ اللہ تعالی ہمیں یقین کی طاقت اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم نسبت مکمل یقین کے ساتھ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رکھیے کہ قرضہ لینا اور دینا ایک عبادت ہے۔ قرض لینے اور دینے کے وقت شرعی آداب کا خیال رکھا جائے۔ قرآن مجید میں قرضہ لینے اور دینے کا ذکر بہت سے مقامات پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرضہ لینے اور دینے کو ایک عبادت قرار دیا ہے اور اس کے لیے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں قرضہ لینے اور دینے کے بارے میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر قرض لے گا تو وہ اسے گناہ اور ظلم کے بغیر پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بڑا ثواب دے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282۔ سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 245 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر قرض لے گا تو وہ اسے گناہ اور ظلم کے بغیر پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بڑا ثواب دے گا۔ ناظرین، حدیث مبارکہ میں قرضہ لینے اور دینے کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرض لینا اور دینا قیامت کے دن سایہ بن جائے گا، بحوالہ ترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو قرضہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دن اور ہر رات اس قرض کے بدلے میں صدقے کا ثواب لکھے گا، یہاں تک کہ جب وہ قرضہ ادا کر دے، بحوالہ ترمذی شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو قرض دے اور اس سے اجر کی امید رکھے تو وہ قرض کی رقم کا اجر ادا ہونے تک اس کا مال اپنے پاس رکھے گا، بحوالہ ابن ماجہ۔ ناظرین، اب کچھ قرض لینے اور دینے کے آداب سن لیجئے۔ قرض لیتے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرض کی رقم اور مدت متعین کرنی چاہیے اور قرض لینے کی کوئی ضرورت ہونی چاہیے۔ قرض لینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ قرض لینے سے پہلے اپنی استطاعت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ قرض دینے کے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ قرض دینے میں جلدی کرنی چاہیے۔ قرض لینے والے کی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرض کی رقم اور مدت متعین کرنی چاہیے۔ قرض دینے میں نفع لینے کا ارادہ بالکل نہیں رکھنا چاہیے۔ اب سن لیجئے قرض کی ادائیگی کے آداب۔ تو قرض کی ادائیگی کے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرض کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے۔ قرض کی ادائیگی میں کسی قسم کی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ قرض کی ادائیگی کے وقت قرض دینے والے کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔